بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کو بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہے تو یہ صحت اچھی ہونے کی نشانی ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کی جوانی کی رونق باقی رہے گی اور 90 سال تک بڑھاپے کا اثر نہیں دکھائی دے گا۔ ناظرین، غصہ کنٹرول کرنے کے لیے گہری سانس لیں یا اپنے جسمانی اعضاء کو ڈھیلا چھوڑ دیں یا پھر الٹی گنتی گننا شروع کر دیں۔ صبح کے وقت اجوا کھجور کھا کر گھر سے نکلا کرو، آپ پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جن لوگوں کو سکن کی بیماری ہو یا دماغ فریش نہ رہتا ہو وہ مالٹے کا جوس پئیں۔ اگر کسی انسان کے جسم پر تیزاب گر جائے تو جسم کے اس حصے پر فوری دودھ ڈالنا جائے، جب تک دودھ پھٹنا ختم نہ ہو ڈالتے رہیں۔ ایسا کرنے سے متاثرہ جگہ پر زخم تو دور کی بات نشان بھی نہیں رہیں گے۔ جھوٹ کثرت سے بولنے والے دوسروں کا جھوٹ پکڑنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ ناظرین، سائیکالوجی کے مطابق آنکھیں بند کرنے سے بھولی ہوئی بات یاد کرنے میں مدد ملتی ہے۔ بچہ ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دے تو سمجھ جائیں کہ بچے کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے۔ اگر شیخ خوار بچہ اپنے پاؤں کی انگلیوں کو زیادہ ہلا رہا ہو تو سمجھ جائیں وہ ماں کو تلاش کر رہا ہے۔ بچہ روتے وقت منہ سے لعاب نکالے تو سمجھ جائیں وہ بڑا ہو کر صحت مند اور طاقتور ہوگا۔ جو بچہ پیدا ہونے کے بعد آنکھیں دیر سے کھولتا ہے وہ بڑا ہو کر وفادار اور پر اخلاص بنتا ہے۔ جس بچے کے پیدا ہوتے ہی گھنے بال ہوتے ہیں اس کے دانت بغیر تکلیف کے جلدی باہر آ جاتے ہیں۔ جو بچہ چلتے ہوئے زیادہ گرتا ہے ایسا بچہ بڑا ہو کے چالاک، ہوشیار اور سمجھدار بنتا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتے ہی کم روتا ہے ایسا بچہ بڑا ہو کر بہادر اور صابر بنتا ہے۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو تو پانی زیادہ پینے کی عادت بنا لے، مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ انسان کی بہت ساری پریشانیوں کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ جو لوگ زیادہ میٹھے کے شوقین ہوتے ہیں ان میں بڑھاپے کے آثار جلدی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ وزن کم کرنے کے لیے ابلا انڈا کھائیں، اس میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ دل کی بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو سردیوں میں ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کریں۔ ناظرین، روزانہ 1 گلاس دودھ پینے سے آپ ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد بائیں جانب لیٹ کر آرام کرنا چاہیے۔ اگر کسی مرد کی غیرت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس سے لگا لو۔ ناظرین، جس گھر میں مرد حضرات کی موجودگی میں عورت ذات کی حکمرانی ہو ایسے گھر کے اندر رشتہ کبھی مت کرنا۔ ٹماٹر کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے اور آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا یہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد اس پر زیتون کا تیل ملنے سے آپ کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی، دماغ مضبوط رہے گا اور یادداشت بہترین ہو جائے گی۔ کمزور لوگ اگر روزانہ 10 کالی انجیر کھا لیا کریں تو دبلا پن ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ دن کے دوران تھکاوٹ یا نیند محسوس کرتے ہیں تو کھجور آپ کی توانائی بحال کرنے کے لیے بہترین علاج ہے۔ شہد کو سرکے میں گھول کر اس کی کلیاں کریں، دانت اور مسوڑے مضبوط ہو جائیں گے۔ زیتون کے تیل کو سرمے کی طرح لگانے سے آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے اور نظر
تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر گھر میں کاکروچ اور چونٹیاں بہت زیادہ ہیں تو ان سے چھٹکارا پانے کے لیے فرش پر چاک سے لکیر لگا دیں، پھر دیکھیں چونٹیاں اور کاکروچ غائب ہو جائیں گے۔ اگر چاندی کا زیور کالا ہو گیا ہے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر اچھی طرح ملنے سے چاندی کا زیور صاف ہو جائے گا۔ سر کے درد کا بہترین علاج یہ ہے کہ ایک لیمو لیں اور اسے کاٹیں، پھر اس کو پیشانی پر ملیں، سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر لیمو سے رس زیادہ حاصل کرنا ہے تو اسے پانی میں ڈال کر ہلکا سا گرم کر لیں، پھر گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، پھر لیمو کو نچوڑ لیں، لیمو کا رس زیادہ نکلے گا۔ کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھنے کی عادت ڈالیں، اس سے انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے تکلیف دہ خارش کا شکار ہیں تو اس جگہ پر تھوڑا سا صابن لگائیں، خارش فوری غائب ہو جائے گی۔ ناخنوں کو ٹوٹنے سے بچانا ہے تو مہندی کے پتے لے کر پیس لو، ذرا سا مکھن ملا کر رات کو ناخنوں پر لگا لیں، ناخن ٹوٹ کر نہیں گریں گے اور ناخنوں کا پیلا پن دور ہو جائے گا۔ ناظرین، بنڈی کاٹنے سے قبل ہاتھوں پر سرسوں کا تیل لگائیں، خارش نہیں ہوگی۔ مرچ کو دھو کر اوپر والی ڈنڈی اتار کر فریج میں رکھ دیں، مرچ کافی عرصہ تازہ رہے گی۔ جاگتے وقت، کوئی بھی کام کرتے وقت آپ کے دماغ کی ایکٹیویٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی سوتے وقت، خواب دیکھتے وقت ہوتی ہے۔ ناظرین، بچھو 6 دن تک اپنا سانس روک سکتا ہے اور خوراک کے بغیر 1 سال تک گزارا کر سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی دماغ میں موجود رگوں کی کل لمبائی تقریباً 1,47 میل ہے؟ امرود کے پتے چبانے سے بواسیر کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ انڈے کے چھلکے کو پیس کر پودوں میں ڈالنے سے پودے بہت جلد بڑھنے لگتے ہیں۔ ناظرین، کھانسی کے مرض میں مبتلا ہو جاؤ تو کھانسی کو برا مت کہیں، کیونکہ کھانسی ہونے سے انسان فالج جیسے مرض سے محفوظ رہتا ہے۔ ناظرین، کھانے کے بعد گڑ کھانے والوں کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا اور ان کا نظام انہضام بہترین ہو جاتا ہے، ہر چیز کھائی پی ہضم ہو جاتی ہے۔ زیادہ مچھلی کا سوپ پینے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے اور آپ کبھی اندھے نہیں ہوتے۔ بالوں پر ناریل کا تیل لگانے سے بال گھنے اور کالے ہو جاتے ہیں۔ اگر بانجھ عورت گڑ کو روٹی کے ساتھ کھائے تو یہ اس کی بانجھ پن دور کرنے کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ فاختہ کے انڈے کھانے سے یادداشت کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور آپ کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ موٹاپے سے پریشان ہیں تو وزن کم کرنے کے لیے کالے چنے کا استعمال کرو۔ کالے چنے وزن کم کرنے میں بہت فائدہ مند ہیں۔ ناظرین، 3 چیزیں آپ کو زیادہ پریشان اور بیمار کرتی ہیں: زیادہ کھانا، زیادہ باتیں کرنا اور زیادہ سونا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ذہین افراد کی لکھائی خراب ہوتی ہے؟ اگر آپ کو کسی سے ڈر لگتا ہو اور آپ پر اسے غصہ بہت زیادہ ہو تو اس کے سامنے جانے سے پہلے 50 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، اللہ پاک ضرور مدد کرے گا۔ روٹی کے درمیان پانی پینے سے انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جو لوگ سوتے ہوئے خراٹے لیتے ہیں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی زیادہ استعمال کریں اور مرچ مسالے والی چیزیں کم کھائیں۔ پاؤں کے تلوے جلتے ہوں
تو صبح شام ایلو ویرا کے گودے سے تلووں کی مالش کرے۔ ناظرین، کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال منہ کی صفائی اور تر و تازگی کا سبب بنتا ہے۔ بچوں کے پیٹ میں ہونے والے کیڑے ختم کرنے کے لیے انہیں روزانہ نہار منہ ایک انار کھلائیں۔ اس سے بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، بادام ایک خشک بیج والا پھل ہے۔ یہ قبض کشا ہے اور حافظے کو تیز کرتا ہے۔ صبح نہار منہ اس کا چھلکا اتار کر کھائیں تو دماغی قوت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ بادام کا حلوہ نزلہ زکام اور سر درد کے لیے مفید ہے۔ سردیوں میں اس کا استعمال نہایت مفید ہے۔ لیمو کا رس پیٹ کی چربی کم کرنے میں مددگار ہے۔ روزانہ ایک گلاس پانی میں ایک لیمو نچوڑ کر پی لیا کریں۔ پیٹ کی چربی دن بدن کم ہوتی جائے گی۔ انار کا رس دل کے لیے بہترین ہے اور کینسر سے بچاتا ہے۔ سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انار کے دانوں میں پیٹ کی اضافی چربی کم کرنے کی صلاحیت ہے اور بلڈ پریشر کو بھی کم کرتا ہے۔ لیمو کے چھلکے سے ناخنوں کا مساج کرنے سے ناخن چمکدار ہو جاتے ہیں۔ رات کو انڈا کھانے سے آپ کا معدہ خراب ہو جائے گا، کیونکہ انڈے کی تاثیر گرم ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز مسل دینے سے خارش دور ہوگی اور آرام آئے گا۔ ناظرین، اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل لگا دیں، چھالے نہیں بنیں گے۔ جس گھر میں پیاز کا پودا موجود ہو وہاں پر کبھی بچھو نہیں آتے۔ ناظرین، بدن پر بدنما داغوں کو دور کرنے کے لیے کریلے کے چھلکے کو پیس کر اس میں ٹماٹر کو مکس کر کے لگا دو۔ آپ کے بدن پر موجود تمام داغ دھبے صاف ہو جائیں گے۔ محمد بن کعب قرظی بیان کرتے ہیں، مجھے اس شخص نے حدیث بیان کی جس نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ انہوں نے فرمایا، ہم مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئے۔ ان پر صرف ایک ہی چادر تھی جس پر چمڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آپ ان کی سابقہ نعمتوں والی حالت اور آج کی حالت کا فرق دیکھ کر رونے لگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری حالت کیا ہو گئی جب تم میں سے کوئی شخص دن کے پہلے پہر ایک جوڑا پہنے گا اور دن کے دوسرے پہر دوسرا جوڑا پہنے گا؟ ان کے دسترخوان پر ایک تشتری رکھی جائے گی اور دوسری اٹھائی جائے گی، اور تم اپنے گھروں کو پردوں اور سجاوٹ کی چیزوں سے اس طرح ڈھانپو گے جس طرح کعبہ کو غلافوں کے ساتھ ڈھانپا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس وقت ہم آج کی نسبت بہتر ہوں گے، ہم عبادت کے لیے فارغ ہوں گے اور ہم کام کاج سے فارغ کر دیے جائیں گے، ملازم کام کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس وقت کی نسبت آج تم بہتر ہو۔ رات کی روشنی کرنے کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا انتخاب کریں، دوسرے بلب آپ کی نظر پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ دودھ پلانے والی عورت کو کھجور کھلا دیں، اس کا دودھ بڑھ جائے گا۔ ناظرین، میٹھے پان میں ملٹھی کا ٹکڑا ڈال کر کھا لیا جائے تو ہر قسم کی کھانسی فوری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ادرک مثانے اور گردے کو طاقت دیتا ہے۔ ناظرین، بچوں کو چھوٹی عمر میں فاسٹ فوڈ کھلانا غیر ضروری موٹاپے کا باعث ہے۔ جب آپ غصے میں ہوں تب کوئی بھی فیصلہ نہ کریں، اور جب آپ خوشی کی حالت میں ہوں تب کسی سے کوئی بھی وعدہ نہ کریں۔
ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ پر ذہنی دباؤ ہو تو سب سے پہلے آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے، آنکھوں میں جلن رہتی ہے، تو جان لیں کہ آپ کی بینائی کمزور ہو رہی ہے۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے کبھی بڑھاپا نہیں آتا۔ چہرے پر داغ بن گئے ہیں تو کھیرا کاٹ کر چہرے پر مسل دیں، تمام داغ دور ہو جائیں گے۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانے کے لیے سونف والا پانی پیا کریں۔ ہلدی میں ادرک کا ٹکڑا ملا کر سفوف بنا لیں اور نہار منہ مذکورہ سفوف آدھا چمچ کھائیں۔ پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی، ہر وقت ٹانگوں کی درد اور بے چینی ختم ہو جائے گی۔ نہاتے وقت بدن پر تیل کی مالش کرنے سے خارش اور سستی دور ہوتی ہے۔ ہمیشہ استغفار کرنے سے دولت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوتے وقت بار بار طرف بدل لینے سے آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔ ناظرین، چہرے پر جھریاں زیادہ میٹھے کے استعمال سے آتی ہیں۔ دانتوں پر کیکر کی مسواک رگڑ لینے سے آپ کے دانتوں میں کبھی کیڑا نہیں لگتا۔ لیمو پانی پینے سے جسم اور جگر کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ دو زانوں بیٹھ کر نہایا کرو، آپ کا بلڈ پریشر نارمل اور کنٹرول میں رہتا ہے۔ ناظرین، آلو بخارا کھانے سے آپ کی جلد خوبصورت ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد سونے سے بچنا چاہیے، ورنہ آپ کا معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ جائے تو سونے سے پہلے لیمو کا عرق لگاؤ۔ گرم دودھ پینے سے آپ کی ہڈیاں کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپا آ جانے کی صورت میں بھی آپ کی طاقت کم نہ ہو تو کھانا سادہ کھاؤ اور مٹی کے برتن استعمال کرو۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کا ابلا ہوا پانی لیں اور چہرے پر بھاپ لیں۔ وہب ابن منبع رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متکبرانہ انداز سے نکلا کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے اترنے کا انتظار کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، اسی وقت کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، اس نے کان میں سرگوشی کی کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ کہنے لگا، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی بعض ضروریات پوری کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ دوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں، اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و متاع کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ ناظرین، دھنیے کی خوشبو سونگھنے سے آپ کو نیند جلدی آ جاتی ہے۔ اگر کھانسی اور بخار تیز ہو جائے تو دیسی مرغ کی یخنی استعمال کرنے سے افاقہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔